توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف نصیحت والی توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. امید ہے کہ تمہارا رب اتار دے گا تم سے تمہاری برائیاں، جو گناہ ہو گئے چھوٹے موٹے وہ معاف کر دے گا، اور داخل کرے گا تم کو باغات میں جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تو جب قیامت آ جائے گی اور سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور سب علیحدہ گروہ ہو جائیں گے، تو پھر ان کو پتا چلے گا مومن کہتے کس کو. اس دن اللہ تبارک و تعالی بتائیں گے ان کفار کو، یہ جو آج تکبر کر رہے ہیں اور بہت اوپر چڑھ چڑھ کے بولیاں بولتے ہیں اور مسلمانوں کو مذاق اڑاتے ہیں اور داڑھی والوں کو فنڈامنٹلسٹ کرتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالی ان کو دکھائیں گے کہ یہ ہوتا ہے اکرام اور عزت. اس دن خوار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو. اس دن ساری عزتیں علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے ہوں گی اور ان کے جو ساتھی ان کے ماننے والے. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے نور دوڑتا ہوگا، روشنی. وبایمانہم، اور ان کے سیدھے ہاتھ پہ. یقولون، اور وہ خوشی سے کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اس نور کو مکمل کر دے. واغفر لنا، اور معاف کر دے ہم کو. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے. حسرت اور یاس سے ساری دنیا دیکھے گی جو عزت آپ کو دی جائے گی. اللہ کے داہنی طرف ایک ممبر لگا کے رکھ دیا جائے گا، سارے انبیاء اور سارے پیغمبر اور ساری انسانیت آدم سے لے کے آخری انسان تک حیران و ششدر رہ جائے گا، یہ کس کا مقام، یہ کس کو یہاں بٹھایا جائے گا. اور فرشتہ ندا کرے گا کہ یہ مقام محمود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئیں اور تشریف فرمائیں. اور ان کے ساتھی خوش ہو جائیں کہ یہ ہے ہمارے پیغمبر کا مقام اور یہ ہے جس کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ الرفیعۃ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ ان کو مقام محمود عطا فرمائیے، اس کا آپ نے ان کو وعدہ ہے. وہ مقام محمود ہے، مقام ربوبیت سب سے بڑا مقام ہے جو اللہ کا ہے، اور اس کے بعد مقام محمود ہے جس پہ آپ کو تشریف ہے. آپ اگر اس پہ بیٹھ جائیں تو وہ مقام محمود لے کے جنت میں چلے گا، اور اگر نہ بیٹھیں تو پھر اللہ کی حکم عدولی کا اندیشہ ہے. اس لیے آپ جا کے وہاں پہ اس کے اوپر اپنا دانا ہاتھ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تبسم فرمائیں گے کہ اے محبوب تشریف رکھیے، آج لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کا کیا مقام ہے. آپ فرمائیں گے میری امت امتی امتی کا. اچھا چلے، آپ شفاعت کا دروازہ کھولیے، جس کی آپ شفاعت کریں گے اس کو اجازت ہے وہ جنت میں چلا جائے، اور جس کو آپ اذن دیں گے وہ شفاعت کرے تو وہ بھی جنت میں چلا جائے. تو نہ صرف آپ شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کا دروازہ بھی کھول دیں گے. آپ فرمائیں گے حفاظ کو اجازت ہے، قرآن کو حفاظت ہے، علماء کو اجازت ہے، میرے نائبین کو اجازت ہے، اولیاء اللہ کو اجازت ہے، اقدام کو، ابدال کو، یہ جتنے مقام والے شہداء کو جنہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جنہوں نے بھوکوں کو کھانا، سب کو اجازت ہے وہ کرے. اور میری امت کے غریب لوگوں کو اجازت ہے، اور وہ بچے جو بچپن میں مر گئے مسلمانوں کے ان کو اجازت ہے. تو آپ شفاعت بھی فرمائیں گے اور شفاعت کا دروازہ بھی کھولیں گے، اور بے حد و حساب لوگ جنت میں چلے گئے. 125 صفحے لگیں گی قیامت والے دن میدان حشر میں، اس میں 75 صفحے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، باقی جو صفحے ہیں وہ ساری امتوں کی.
لیکن یہ سب کچھ تب حاصل ہوگا اگر ہم توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ. اور فرمایا توبہ کون سی؟ نصیحت والی توبہ. نصیحت والی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سوال کیا گیا توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جس میں یہ 6 چیزیں جمع ہو جائیں اس کی توبہ ہو گئی. 6 چیزیں جمع ہو جائیں. کیا؟ اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، دل میں شرمندہ ہو جائے گا لمحے کے لیے. جو فرائض اور واجبات اللہ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا، جو فرائض اور واجبات چھوٹے ہیں ان کی قضا. یہ عموماً میں بچوں کو کل سمجھا رہا تھا کہ دیر سویر ہوگی نماز رہ گئی اس کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے. قضا تو ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس کو قضا کر کے پڑھنا اور اس پہ اللہ سے معافی مانگنا اور گریہ ازاری کرنا اور شرمندہ اور نادم ہونا یہ ضروری ہے. اگر چھوڑ دی تو کفر کے درجے میں چلے گئے. بہت بڑے صحابہ جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت علی بھی اس میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور کفر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر مر جائے اس کو مسلمان قبرستان میں دفن نہ کی جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا جس نے نماز چھوڑ دی. تو ہماری فقہ میں ظاہر رعایت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جس نے نماز کا انکار کیا، چھوٹ گئی تو وہ غفلت ہے. اور امام ابو حنیفہ نے کہا جس نے نماز چھوڑی اس کو قید کر دیا جائے اور علماء کا وفد جا کے اس کو سمجھائے بار بار پیار محبت سے، جب تک وہ پکا وعدہ نہ کرے جیل میں سے نکالا نہ جائے. تو نماز کا شریعت میں اتنا بڑا دخل ہے. تو جو چیز چھوٹ گئی اس کی قضا کرے. کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا تھا تو اس کی واپس کرے. اگر کسی نے رشوت لی تھی اور اس نے توبہ کر لی اور بیعت کر لی اور پکا ہو گیا، اب وہ مال واپس کرے، وہ واپس کرے یا اس کے روایگین سے معافی لے. اگر وہ زندہ تو اسے معاف کرائے. اور چوتھا یہ کہ کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائے تو اس سے بھی معافی مانگے. معافی مانگنے میں شرم ساری نہ محسوس کرے. آج ہماری انا بڑی ہے. میں آپ کو سنایا کرتا ہوں واقعہ کہ 15 شعبان کو، اس دفعہ تو 27 رجب کو چل پڑے وہ میسیجز کہ میں نے کوئی غلطی کی ہو تو یوں تو وہ، یہ سب بدعت ہے. یہ کوئی ایسی معافی نہیں. 27 رجب جو ہے یہ تاریخی ایک واقعہ، اس میں عبادت اور ریاضت کی کوئی اہمیت نہیں ہے شریعت کی روح سے. میں نے عرض کیا تھا کہ راتیں اسلام میں صرف 3 ہیں، ایک لیلۃ القدر اور ایک لیلۃ الجائزہ. جب صبح عید ہوتی ہے تو رات کو جو رات ہے چاند نظر آنے کے بعد والی رات، جس میں سارے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بیگموں کو چوڑیاں پہناتے اور اعتکاف کے بعد داڑیاں بناتے، وہ رات بڑی اہم ہے. بعض لوگوں نے بحث کی ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ الجائزہ افضل ہے. اور تیسری اہمیت کی حامل جو رات ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں، جس میں قرآن میں قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور کوئی رات اہمیت کی نہیں ہے. یہ شب معراج یہ تاریخی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں سیر گئے. اس میں عبادت کی کوئی افضلیت نہیں آئی کسی حدیث میں. یہ مولویوں نے اپنے کھانے پینے کے لیے کہ چلو ذرا روشنی لگ جائے گی، تقریر کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، روٹی کھائیں، کوئی حرج نہیں، چلو کھا لیں، لیکن اس کو شریعت نہ بنائیں. اور عبادت تو ہم کرتے ہی نہیں ہے، اس لیے کسی بہانے سے کر لیں. عبادت بھی منع نہیں، اس لیے میں منع تو نہیں کرتا، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز سنت نہیں ہے وہ نہیں ہے. ابھی اب آئے گی 15 شعبان کو شب برات، اس پہ بھی قبرستان جانا واجب ہے. یہ کہیں واجب نہیں، پر چانس ایسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بستر خالی ہے، آپ پریشان ہو گئی محبت کی وجہ سے. تو آپ نے دیکھا کہاں گئے، باہر گئی تو آپ تشریف لا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہاں سے تشریف؟ انہوں نے کہا میں قبرستان گیا تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی اس دن 15 شعبان تھی. اب یہ کہیں نہیں کہا آپ نے کہ ضرور 15 شعبان کو قبرستان جاؤ یا میانی صاحب میں چلے جاؤ، ٹریفک جیم ہوئی ہوتی، اتنے لوگ قبرستان جاتے ہیں جیسے کوئی فرض اور واجب ہے. ایسے نہیں ہے. قبرستان جانا چاہیے، والدین کے لیے سارے ثواب کرنا چاہیے، موت کو اور عبرت پکڑنے کی قبرستان جانا چاہیے.
لیکن ضروری 15 شعبان کو جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور کہیں سنت میں ہی ثابت نہیں. اور اس میں پھر جی وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں بنائی ہوئی کہ وہ معافی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. تو میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک مجھے میسج آیا، پولیس کے انسپیکٹر ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے بیعت ہے کہ جی حضرت جی تو میں نے آپ کا دل دکھایا ہو اور یوں کہا ہو کہ غلط بولا ہو تو مجھے معاف کر دیں. اب پیر کو کیا کسی نے ستانا یا کوئی بولنا، وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں ادب کا ایک رشتہ ہے. میں نے جواب دیا، میں نے کہا یہی میسج منوان آپ اپنی بیگم کو کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں ستایا ہو، ڈانٹا ہو، مارا ہو، گالی دی ہو، اس سے معافی مانگ لو. تو مجھے خود بتاتا ہے، جٹ ہے، کہتا ہے ساری رات میں بیٹھا رہا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے، ڈاکٹر صاحب میں نہیں بھیج سکتا، میں نہیں بھیج سکتا انا کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں. میں کہ کل پتہ لگ جائے گا، کل پتہ لگ جائے گا. اس سے سمجھنے کا کل کا مطلب ہے حشر میں میزان عدل لگا دی جائے گی، ترازو اللہ کے سامنے رکھ دی جائے گا، تولا جائے گا. وہاں پتہ لگے گا کہ بیویاں پھر کس طرح بدلے لیتی ہیں. تم بے سہارا سمجھ کے عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، ان کو زیادتی کرتے ہو کہ وہ غربت کی وجہ سے پیچھے نہیں جا سکتی. جس عورت کا باپ لیفٹیننٹ جنرل ہو اس کو دے کے دکھائے ہیں اس کا کوئی خامد گالی اس کو دیتے ہیں جس کا باپ غریب ہے، مارتے اس کو ہے جس کا پیچھا کوئی نہیں، اس نے کہیں جانا نہیں. جس کا باپ بھائی فیکٹری اونر ہو اس کو تو بڑی خوشامد کہیں گے حضرت صاحب آئے ہیں، بیگم کو پڑھائیں گے سر کے. جو غریب عورت ہے جس کا پیچھا کوئی نہیں اس کو سرکے ڈرنے رکھے ہو. مفتی جامع مسجد کا خطیب ہے، مجھے فون کیا میں نے کہ میں نے اپنی بیوی کو مار کے گھر سے نکال دیا. کہتا ہے جی حکم ہے شریعت میں کہ مارو. میں نے شریعت کے مطابق مارا ہے، منہ پہ نہیں مارا، کمر پہ مارا. ہمارے گھر والوں نے کہا وہ مارنے کا حکم اس کو ہے جس کا کردار مشتبہ ہو. اس مفتی کمبر سے کو قرآن کھول کے دیکھے تفسیر میں. میں نے اس کو آج کہا، میں کہ میری اہلیہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ مارنے کا حکم اگر ہے مشروط ہے اس عورت کے لیے جس کے کردار پہ ڈاؤٹ ہو. آپ نے کس طرح مارا؟ کہتے نہیں جی کردار میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. میں کہ پھر نہیں آپ ان کو فون کریں، میں بڑا شرمندہ ہوں. کلاڑی لے کے اس کو مارنے لگا، اس کا باپ بڑی مشکل سے. یہ مفتی کا ہمارے حال. تو باقی عام آدمیوں سے کیا؟ تو اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے غربت کی وجہ سے، کسی کا مال دبا لیا ہے، کسی کا حق لے لیا ہے، کاروباری لوگ کرتے ہیں ایسی بے ایمانیاں، اس کو واپس کرے اور اس سے معافی مانگے. کسی کی ہاتھ یا زبان سے ستایا ہے تو اس سے معافی مانگے. یہ تو ہے حقوق العباد، ان کو پورا کرے ان سے، اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کرے کہ یہ اب دوبارہ نہیں کروں گا. اور چھٹا یہ ہے کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دیکھا ہے، اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی اپنے نفس کو دیکھے، نیکی بھی کرے. اگر کسی کا حق مارا تھا اس کو حق زیادہ لوٹائے اور اس کو خیرات اور صدقات میں خرچ کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. عسیٰ کا مطلب ہے امید ہے، یہاں مراد اس سے وعدہ ہے، مگر اس وعدہ کو بالفاظ امید تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ توبہ ہو یا انسان کے دوسرے اعمال صالح، ان میں سے کوئی بھی جنت اور مغفرت کی قیمت نہیں. اور نہ اللہ کے ذمہ ضرور انصاف یہ لازم آتا ہے جو عمل صالح کرے اس کو ضرور ہی جنت میں داخل کرے، کیونکہ عمل صالح کا ایک بدلہ تو ہر انسان کو دنیاوی زندگی میں عطا ہونے والی نعمتوں سے مل چکا ہے. اس کے بدلے میں ازرو قانون اور قاعدہ جنت ملنا ضروری نہیں، وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و انعام پر موقوف ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کسی کو صرف اس کا عمل جنت، اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کا معاملہ نہ فرمائے. تو توبہ کر کے بھی حق نہیں بن جاتا کہ میری توبہ قبول ہوگی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں. پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر. تو مطلب یہ ہے
کہ کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے، اور کرتا بھی رہے اور روتا بھی رہے، اور اللہ سے معافی مانگتا بھی رہے، پھر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاملہ سیدھا کر دیں گے۔ 10 دفعہ بھی دن میں اگر توبہ ٹوٹ جائے تو 10 دفعہ جو ہے دوبارہ سے توبہ کریں۔ اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنے گھر والوں کو اور ان کی فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی سختیوں کو وجدان نصیب فرمائے۔ یہ کیسی بری جگہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنے کے لیے آج ہی سے، ابھی سے، اسی وقت سے کوشش کرنی ہے، اور توبہ کرنی ہے، توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ، اخلاص والی توبہ، سچی اور پکی توبہ، ایسی توبہ کہ جس میں ٹوٹنے کا احتمال نہ ہو، اور بار بار کرنی ہے، اور بار بار کرنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ جو ہے مرنے سے پہلے توبہ پہ جما دے۔ جو لگا رہے گا امید ہے انشاءاللہ وہ کامیاب ضرور ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ احمد و صدیق و سلمان قاسم است و جعفر است، بایزید و بلحسن و علی تاج سر است، یوسف است و غیدمانی عارف و محمود ہم، از علی رام دین سما شمس خابر است، شاہ کلال است و بہاؤدین علاء الدین ولی، خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل دابر است، زاہد و درویش خواجہ امکن کی باقی بحق، احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبر است، خواجہ یحییٰ است ہم عبد الشکور عبد الرزاق، محمد باصفا فقیر محمد انور است، شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام، فیض نعمت یا خدایا درد رونم خوشتر است، شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام، باز حضرت غازی شاہ فیضان رب اکبر است،
شاہ مومن بادہ ذل الہی یاد کن، بامید فیض اہل اللہ بچشم خابرست، شمس دی مولا شدا جان خریدار غلام، صوفی مقبول احمد نقش بندی نوکرست، ہوتا یا الہی عشق و ذکر دوام، ای دعائے آرزوئے محمد زبیر احکرست۔ بس اب آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو نہیں ہلانا، اور دل میں اللہ کا پکارنا، اللہ 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 اللہ۔ اس کی مشق چھوڑ دو۔
اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین والطاہرین وصحابہ مہدیین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم لک الحمد وعلیک المشتقى وانت المستعان وبک واستغاث وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وخوف عند الحساب وفوز بالجنة ونجاة من النار۔ رب زدني علما والحقنا بالصالحين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم حبب علينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم ألهمنا مراشدنا في أمورنا وعزنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، تادم آخر اس توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساری امت کی طرف سے توبہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہدایت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ ہر قسم کی عافیت سہولت و سلامتی نصیب فرما، ہر قسم کی شر شرور فتنہ و حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ساتھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جو تنگ دست ہے فراخ دستی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے نیک طیب صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں میں برکت عطا فرما، نیک اور صالح فرما، متقین کا امام بنا۔ یا اللہ ہماری ایک عزیزہ میری خالہ زاد بہن انتقال کر گئی، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی بخشش کاملہ فرما۔ یاسین صاحب ہمارے دوست جانتے ہیں ان کے بہنوئی فوت ہو گئے،
یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبور کو پکا نور بنا، ان کی قبور کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، یا اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، یا اللہ قبر میں ان کو دائمی ابدی راحت نصیب فرما، یا اللہ کل حشر کے میدان میں اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، ہنستے مسکراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر میں ان کی ملاقات فرما دینا، اور یا اللہ ان لوگوں میں ان کو شمار فرمانا جن کا اول والا میں فیصلہ ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خود کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تدبیر اور صحیح اور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنے نور معرفت سے منور فرما، اخلاق رذیلہ سے اس کو صاف فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے ہماری تربیت فرما دے، یا اللہ اپنی محبت کا مزہ سکھا دے، اس ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے، یا اللہ اعمال میں پختگی عطا فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے منور فرما، قرآن کا عشق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما جو ہمیں آپ کی اطاعت پر ڈال دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مرتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما، جزا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتہ۔